سے الگ کر دو۔ سمیہ کو ننگا کر دیا گیا، سامنے بیٹا ہے اور ایک طرف سامنے شوہر ہے۔ میرے بھائی عورت اپنے آپ کو ننگی کروا رہی ہے، اپنے آپ کو یہ ذلت برداشت کر رہی ہے، لیکن اپنے ایمان کو جانے نہیں دے رہی ہے۔ باقاعدہ دونوں سواریوں سے کہا کہ دونوں طرف دوڑ جاؤ، اور دونوں طرف دوڑ پڑے۔ سمیہ کو دو ٹکڑے میں بانٹ دیا گیا، چیر دیا گیا، لیکن اس سمیہ نے اسلام کا انکار نہ کیا رضی اللہ عنہا۔ بہت زیادہ ٹینشن بہت ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ حالانکہ پیسے والے کو بھی آپ دیکھیں گے کہ پیسہ ہے لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں، بے چین کی زندگی کاٹ رہا ہے، دوڑا بھاگی والی زندگی کاٹ رہا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک صرف اور صرف ایسی دنیا کے پیچھے پاگل اور دیوانہ۔ مکان بھی اچھا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے۔ گھر مکان سب کچھ ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن چین کی زندگی نہیں کاٹ رہا، آرام نہیں ہے، بے چینی والی زندگی کٹ رہی ہے۔ اور جب اس کی گہرائیوں کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیسے میں سکون نہیں ہے۔ بہت سے امیروں کو آپ نے دیکھا ہوگا زہر کھا کر کے مرتے ہوئے، ٹینشن کی وجہ سے۔ کروڑوں کا مالک اپنے بلڈنگ سے کود گیا، کئی بنگلوں اور کئی کار کا مالک زہر کھا کر کے اپنے آپ کو مار ڈالا، بے چین اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہو۔ چین کہاں ملے گا، سکون کہاں ملے گا؟ آئیے قرآن کی اس آیت کے اوپر، تعلیم القرآن اس مدرسے کا نام ہے۔ تو آؤ میرے بھائیوں، میں قرآن کی اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جس آیت میں باقاعدہ سکون بتایا گیا، چین بتایا گیا، آرام بتایا گیا۔ فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ظلم کو نہیں ملایا، شرک کو نہیں ملایا، ایمان لایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، مومن رہا، زندگی پر ایمان کے اوپر قائم دائم رہا، اللہ کے اوپر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرتا رہا، اللہ پر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان لاتا رہا، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس نے شرک کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے لوگوں کے لیے شانتی ہے، ایسے لوگوں کی زندگی کے اندر سکون ہے جو ایمان کے ساتھ شرک کو ملوث نہیں کرتے، ایمان کے ساتھ شرک کو میچنگ نہیں کرتے، ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملاتے۔ مصیبتیں کتنوں بھی اس کی زندگی میں آتی ہے، اگر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اگر مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مصیبتوں کو ختم کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اس کو معلوم ہے مصیبتیں دینے والی ذات اللہ ہے اور مصیبتوں کو ختم کرنے والی ذات اللہ ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ تمام دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر پتا جب ہل نہیں سکتا ہے، زمین کے اوپر گر نہیں سکتا ہے، میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کا مالک اللہ اور مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے، اور مصیبتیں انہیں کو دیتا اللہ، آزماتا ہے ایسے مومن بندوں کو جو ایمان کے اندر زیادہ پختہ ہوا کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ آزمائش کے اندر ڈالتا ہے۔
ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا۔ شادی ہوئی، 1 سال 2 سال 3 سال گزرا، اولاد نہیں ہو رہی ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس گیا، علاج کروایا، پھر بھی بچے نہیں ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا ان ڈاکٹروں سے کچھ نہیں ہوگا، جاؤ فلاں مزار کے پاس، فلاں بابا کے پاس، وہ تمہیں بیٹا بیٹی دیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بیٹا بیٹی کا تو مالک اللہ ہے، کیونکہ قرآن کو میں نے پڑھا ہے، اور قرآن جب میں نے پڑھا تو قرآن کریم کی آیتوں سے میں گزر رہا ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ قرآن کی آیتوں سے میں گزر چکا ہوں۔ آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اللہ جسے چاہتا بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جسے چاہتا بیٹا ہی بیٹا دیتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا بیٹا اور بیٹیاں دونوں ملا کر کے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا پانچ کر دیتا ہے۔ ساری دنیا کی طاقت مل جائے، سارے کے بابا مل جائے، سارے کے سارے پیر مل جائیں، سارے کے سارے ڈاکٹر مل جائیں، اس کو بیٹا اس کو اولاد نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کا مالک ہے، بیٹا بیٹے دینے کا مالک ہے۔ جب ایمان پختہ ہوتا ہے تو مزاروں کا چکر نہیں لگاتا ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے تو اللہ کی ذات کے پر بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ آج نہیں تو کل اولاد ضرور دے گا۔ جب قرآن کریم کے اندر حضرت زکریا کا واقعہ ہے، قرآن کریم کے اندر ابراہیم کا واقعہ ہے، 80 سال کے بعد جب زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کر سکتا ہے، اور 80 سال کے بعد جب ابراہیم کو اسماعیل دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد ضرور دے گا۔ جب انسان کا ایمان، جب مسلمانوں کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے تو اس کو ٹینشن نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی کے اندر بے چینی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی زندگی کے اندر سکون ہوتا ہے۔ ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملانا، ایمان کے ساتھ شرک کو میچنگ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اتنا کہا تھا، یا معاذ، اے معاذ ابن جبل سنو، ان قتلتا او حرقتا، اے معاذ اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، اگر تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے، اے معاذ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن تم شرک کو مت اپنانا، سجدہ مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بنانا، تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں بوٹی بوٹی کر دیا جائے، یہ سب کچھ کروا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کسی کو پارٹنر مت بنانا۔ آج کل مسلمانوں کے اندر تو یہی کمی ہے، یہی کمی ہے۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ اتنا کمزور، بچہ پیدا ہوا، بہت سے مسلم بچوں کو میں دیکھتا ہوں، ماں ہے، ماں کی ممتا بہت زبردست ہوتی ہے، ماں کی ممتا بہت زبردست ہوا کرتی ہے، اور ماں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے جو ٹوٹکے استعمال کیا کرتی ہے۔ کسی مولوی سے سنا کہ یہ تعویذ باندھ لو، ہاں تیرا بچہ محفوظ رہے گا، تیرا بچہ سیف رہے گا، تیرے بچے کی حفاظت ہوگی۔ ماں نے کچھ نہیں جانا یہ باندھنا کہاں تک صحیح ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اس ماں نے تعویذ لیا اور اپنے بچے کے کاندھے کے اوپر ڈال دیا، اس کے گردن میں ڈال دیا، اس کے ہاتھ میں باندھ دیا،
اسے معلوم نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ اس کو جاننا چاہیے کہ جو اللہ رحم مادر میں 6 مہینے تک حفاظت کر سکتا ہے اور اس بچے کی دیکھ ریکھ کر سکتا ہے بغیر کسی چیز کے، جب اس سے اس بچے کے اندر آکسیجن پہنچا سکتا ہے تو اللہ اس بات کے اوپر قادر کیسے نہیں ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفاظت تو کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ ڈائن اور بھوت سے اللہ تعالیٰ کیسے نہیں محفوظ رکھے گا؟ میرے بھائیوں ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر مومن ہی بھروسہ کیا کرتے ہیں، اللہ پر یقین صرف مومن ہی کرتا ہے۔ ایمان والے بنو، ایمان والے بنو اور تقوی والے بنو، تیری زندگی میں اللہ برکت لا دے گا۔ قرآن کہیں پہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے اے بستی والے، اے قریہ والے، اے گاؤں والے، اے دنیا والے، اگر تم ایمان والے بن جاؤ، اگر تم متقی بن جاؤ، اگر تم دیندار والے بن جاؤ، جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا تھا اگر تم ویسا ایمان لیا ہو، جس طریقے سے متقی وہ بنے تھے اگر اس طریقے سے تم نے تقوی اپنا لیا تو اللہ کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین سے آسمان سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، آسمان سے بھی برکت دیں گے اور زمین سے بھی برکت دیں گے۔ غور کرو میرے بھائیوں، اللہ پر ایمان اور تقوی والا ہو۔ آج ہمارا تقوی کتنا کمزور ہے۔ موبائل یہاں پہ رکھ کے جاؤ، صبح کے وقت آؤ آپ کو موبائل نہیں ملے گا، آپ اعلان کرو کس نے موبائل لیا، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، ہمارا اور آپ کا کتنا زیادہ تقوی مضبوط ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ کتنا کمزور ہے۔ غور کرو، دیکھو ایک موبائل کے چکر میں لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اور باقاعدہ کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، اللہ نے جو تیری تقدیر میں لکھا ہے تمہیں اتنا ہی ملے گا۔ صبح سے لے کر کے شام تک جتنی محنت کرو، محنت کرنا تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن روزی روٹی تمہیں اتنی ہی ملے گی جتنا تیری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اے نبی اعلان کر دو قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تیری زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہے اس کو ہم نے لکھ دیا ہے، وہ مصیبتیں تیری زندگی میں آ کر کے رہے گی۔ اس وجہ سے مومن مصیبت سے گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، ٹینشن نہیں لیتا ہے، آرام چاہیے، سکون چاہیے تو ایمان والے بنو، مومن بنو، تقوی والے بنو، ایمان والے بنو۔ لیکن آج ہمارے یہاں ایمان کی کمی ہے۔ سمیہ جیسا ایمان لاؤ میری بہنوں، سمیہ جیسا ایمان لاؤ۔ ہاں، سمیہ کو ابو جہل نے پکڑا، باندھ دیا اور اس کے بیٹے کو بلایا، اس کے شوہر کو بلایا، ان دونوں کو بھی پکڑ کر کے لایا گیا۔ سمیہ کے شوہر اور اس کے بیٹے کو بھی سامنے باندھ دیا اور سمیہ سے ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ تم اسلام کا انکار کرو، تم محمد رسول اللہ کا انکار کرو۔ سمیہ کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے، میں اسلام کا انکار کیسے کر سکتی ہوں، یہ ہو نہیں سکتا ہے، میری زندگی چلی جائے، میں اسلام کا انکار نہیں کر سکتی ہوں، میں ایمان کا انکار نہیں کر سکتی ہوں۔ سمیہ کو کہا اے سمیہ اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو اے سمیہ ہم تمہیں ننگی کر دیں گے، ہم تیرے کپڑے کو تیرے بدن سے نکال دیں گے۔ سمیہ کہتی ہے اے ابو جہل جو کرنا ہے کر، لیکن ہم اپنی بات سے نہیں پھر سکتے۔ ابو جہل آگے بڑھا اور اس نے اپنے لوگوں کو کہا اے لوگوں کیا دیکھتے ہو، سمیہ کے کپڑے کو اس کے جسم سے الگ کر دو۔ سمیہ کو ننگا کر دیا گیا، سامنے بیٹا ہے اور ایک طرف سامنے شوہر ہے۔ میرے بھائی
یہ عورت اپنے آپ کو ننگی کروا رہی ہے، اپنے آپ کو یہ ذلت برداشت کر رہی ہے، لیکن اپنے ایمان کو جانے نہیں دے رہی ہے۔ اب سمیہ سے کہا جا رہا ہے، اے سمیہ اگر اب بھی تم اسلام کا انکار نہیں کرتی ہے، اب بھی اگر ایمان کا انکار نہیں کرتی ہے، تو اے سمیہ ہم تمہیں دو ٹکڑے میں بانٹ دیں گے، ہم تمہیں چیر کر کے رکھ دیں گے، ہم تمہیں دو ٹکڑے میں بانٹ دیں گے، ہم تمہیں چکنا چور کر کے رکھ دیں گے، ہم تمہارے باڈی کو دو ٹکڑے میں بانٹ دیں گے۔ اے سمیہ ہماری بات مان لے، ہاں ہماری بات مان لے اور محمد کا انکار کر دے۔ میری بہنوں ذرا سنیے آپ، سمیہ نے کہا واقعہ سنا ہوگا، جو کرنا ہے کر لے۔ ابو جہل نے دو سوار کو بلایا، دو جانور کو لایا گیا، ایک کا رخ پچھم کی طرف اور دوسرے کا رخ پورب کی طرف کر دیا، دونوں پیر الگ الگ سمت میں باندھ دیا گیا۔ ابو جہل نے باقاعدہ دونوں سواریوں سے کہا کہ دونوں طرف دوڑ جاؤ، اور دونوں طرف دوڑ پڑے۔ سمیہ کو دو ٹکڑے میں بانٹ دیا گیا، چیر دیا گیا، لیکن اس سمیہ نے اسلام کا انکار نہ کیا رضی اللہ عنہا۔ میرے بھائیو اللہ ان سے راضی ہوا، اسلام کے پر جو جمع رہا، اسلام کے پر جو ڈٹا رہا، ایمان کے پر جو ڈٹا رہا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ میری بہنوں ایمان کا سودا نہ کرو، اپنے اسلام کو نہ بیچو، اپنے اسلام کا کمپرومائز نہ کرو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، ہاں اسلام کے پر جمے رہو۔ اللہ تیری زندگی میں برکت دے گا، اللہ تیری زندگی میں سکون دے گا۔ سکون دینے والی ذات جب اللہ تعالیٰ کی ہے، جب ایمان، جب یہ سکون دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس اللہ کو چھوڑ کر کے سکون تمہیں کون دے سکتا ہے؟ اور صرف دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد بھی تمہیں جنت ملے گی، اور اس کے اندر بھی سکون ہے، اس کے اندر بھی آرام ہے۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی، من ذکر و انثی، جو نیک عمل کرتا مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ قرآن کی آیت کو دیکھو میرے بھائیو، ایک مرد ہو یا ایک عورت ہو، اگر وہ مومن اور نیک عمل کرتا ہے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کی زندگی خوشگوار بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مرنے کے بعد بھی ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے۔ دنیا بھی خوبصورت اور آخرت بھی خوبصورت، دنیا کو بھی ہم خوبصورت بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے، اور مومن کا بدلہ جنت ہے۔ ایسی جنت جس جنت میں ٹینشن نہیں ہے، جس جنت میں موت نہیں ہے، جس جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، جس جنت کے اندر بیماری نہیں ہے۔ میرے بھائیوں جس موت سے ہم دنیا میں بھاگتے ہیں اور ایک دوسرے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں موت سے، ابھی کورونا کے وبا میں کوئی کسی سے ہاتھ نہیں ملا رہا تھا، ہم اس سے ہاتھ ملائیں، ہو سکتا وائرس میرے ہاتھ میں آ جائے، ہو سکتا میں مر جاؤں، موت سے بھاگ رہا ہے لیکن وہ موت سے نہیں بچ پا رہا ہے، اور موت سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ اے نبی آپ اعلان کر دو، آپ کہہ دو، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، ملاقیکم، وہ موت تمہیں پکڑ لے گی، اس موت سے تمہیں ملنا پڑے گا، تمہیں موت سے ملاقات کرنی ہوگی۔ تم رئیس ہو تو اپنی جگہ، چودھری ہو اپنی جگہ، مولانا ہو اپنی جگہ، بہت بڑے علامہ ہو اپنی جگہ، بہت بڑے ڈاکٹر ہو اپنی جگہ، بہت بڑے بزنس مین ہو اپنی جگہ، لیکن اے انسان تمہیں مرنا ہے، تمہیں موت سے ملاقات کرنی ہے، اور ملنا ہی نہیں ہے بلکہ ملنے کے بعد تمہیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جانا ہی ہے، اور تمہیں اپنی زندگی کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ مرنا ہے میرے بھائیو، اس دنیا میں آئے ہو تو موت کا ٹینشن کیا ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے، اور ایک مومن موت سے نہیں گھبراتا ہے۔
اس بات کو یاد رکھیے گا، مومن موت سے نہیں ڈرتا ہے، نہیں گھبراتا ہے۔ جب انسان یہ دماغ میں ڈال لے گا کہ مرنا ہے، آج ہمارے سماج کے اندر ایک بیماری یہی آئی ہوئی ہے، موت سے بچنے کے لیے آدمی بہت سے کوششیں کر رہا ہے لیکن موت سے اسے چھٹکارا نہیں ہے۔ ٹینشن کی وجہ سے آدمی مر جا رہا ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور مر جا رہا ہے، برین ہیمریج ہو رہا ہے، ٹینشن کی وجہ سے آدمی قومے میں جا رہا مر رہا ہے۔ میرے بھائیو، مرنا ہی ہے جب اس دنیا کے اندر لائے ہو تو قرآن تو یہاں کرتا ہے، قرآن تو کہتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اے میرے بندو، تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ جیوت کریں گے، ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، ہم تمہیں دوبارہ تمہارے قبروں سے اٹھائیں گے، ہم دوبارہ تمہیں زندہ کریں گے۔ مرنا تو ہے، جب ایک مومن کو مرنا ہے، اس دنیا کے اندر یہ ٹینشن ہے لیکن اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ہم زندہ ہیں، ایمان والے بن کر کے رہیں۔ قرآن کہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، حق تقاتہ، جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسا ڈرو۔ پھر آگے فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کہتا ہے اے مومنو، اے مسلمانو، جب بھی تمہیں موت آئے، اسلام کی حالت میں موت آئے، مرو تو اسلام کی حالت میں مرو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جس طریقے سے اللہ ڈرنے کا آرڈر